کے ساتھ جو ان کے پاس ہے خوش ہونے والی ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 32 آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اور ترجمہ ہوا ہے۔ پچھلی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے 3 اصول بیان فرمائے تھے اور دین اسلام کو دین قیم، دین فطرت، دین حنیف فرمایا تھا۔ اصول جو ہوتے ہیں وہ جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کسی بھی گروہ میں، کسی بھی جماعت میں، کسی بھی پارٹی میں، کسی بھی سوسائٹی میں جب اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے تو پھر کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، پھر آپس میں جوڑ ہوتا ہے۔ کوئی ایک ساتھی جب اصول توڑتا ہے تو اس سے پھر انتشار کی، افتراق کی، اختلاف کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو قرآن مجید کے اندر جو بیان فرمایا وہاں اصولوں کی شکل میں بیان فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر آپ کو جزئی مسائل نہیں ملیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کے اندر جو ہماری 5 وقت کی 5 فرض نمازیں ہیں، ان کو بھی کہیں صراحتاً 5 کے عنوان سے 5 وقتوں میں تقسیم نہیں کیا گیا۔ کسی ایک وقت کی نماز کی پوری رکعتیں کہیں قرآن مجید میں نہیں آئیں کہ بھی ظہر کی فرضوں کی 4 رکعتیں ہیں، صبح کے فرضوں کی 2 رکعتیں ہیں، قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا۔ قرآن مجید میں ایک اصول ہے بار بار، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ۔ قرآن مجید کے اندر بیع کے مسائل، شراء کے مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، دوسرے معاملات سارے اصولی ہیں۔ اس لیے کہ جس معاشرے میں اصولوں کو اپنایا جاتا ہے وہاں یکجہتی رہتی ہے، اتحاد رہتا ہے۔ ہر ادارے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جب ان اصولوں کو ادارے کے افراد اپناتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں تو پھر کبھی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ جس وقت ان اصولوں کو توڑا جاتا ہے، ان اصولوں کی مخالفت ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر خرابی سامنے آتی ہے، اور اسی خرابی کا شکار ہم مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہر بندہ اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کے دوسرے کے دائرہ کار میں دخل اندازی کرتا ہے۔ تو پچھلی آیت مقدسہ میں اصولوں کا بیان تھا، تو اس آیت مقدسہ میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ان اصولوں کو توڑ کے گروہ بندی کرتے ہیں، تفرقہ کرتے ہیں، دین اسلام کو ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جو میرے پاس ہے بس یہی ٹھیک ہے، یہ اور زیادہ خرابی ہے کہ ہر بندہ صرف اپنی بات پر درست ہونے کی مہر خود لگاتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، جو میں ذہن، نظریہ، سوچ پیش کر رہا ہوں، بس یہی ہی ٹھیک ہے۔ دوسرا بھی یہی کرتا ہے، تیسرا بھی یہی کرتا ہے، چوتھا بھی یہی کرتا ہے، اور انسانی رائے میں اختلاف کا ہونا یہ ایک فطری بات ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کے اختلاف کو رحمت ارشاد فرمایا ہے۔ اختلاف علماء امتی رحمت، حضور نے اس کو رحمت ارشاد فرمایا ہے۔ اور اگر یہ اختلاف مذموم اور برا ہوتا تو صحابہ کرام میں نہ ہوتا۔ صحابہ کرام کے اندر مسائل کے اندر آپ بخاری شریف سے لے کے کتاب حدیث پاک کی کوئی اٹھا لیں، آپ کو ایک مسئلے پر کئی حدیثیں نظر آئیں گی، ایک ہی مسئلے پر، اور یہ اختلاف برا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک رائے کا اختلاف ہے۔ لیکن اختلاف کے اندر جب اختلاف نہ رہے بلکہ خلاف بن جائے، اختلاف بھی عربی کا لفظ ہے، خلاف بھی عربی کا لفظ ہے۔ اختلاف رحمت ہے، خلاف زحمت ہے۔ خلاف جب آ جاتا ہے تو پھر امت بٹ جاتی ہے، اور خلاف اسی وقت آتا ہے جب اپنی رائے کو، اپنی بات کو
دوسرے پر ٹھونسا جائے اور اپنی ہی بات کو صحیح اور درست کہا جائے اور دوسرے کی بات کی تغلید کی جائے، اس کو غلط قرار دیا جائے، تو اس وقت پھر اختلاف کی شکل بنتی ہے، پھر خلاف نہیں ہوتا۔ ائمہ کرام ہیں، شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ 200 مسئلے نماز کی ایک رکعت کے اندر اماموں کے اختلافی حضرت فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ بھی ہوں گے لیکن جو میں جانتا ہوں حضرت فرماتے ہیں 200 مسئلہ اختلافی نماز کی ایک رکعت کے اندر، لیکن کبھی آپس میں بے اکرامی تو نہیں ہے اماموں کی۔ ایک امام رفع یدین کرتا ہے نماز میں، دوسرا امام رفع یدین نہیں کرتا نماز میں۔ اب رفع یدین کرنے والا اپنے مریدوں مقتدیوں سمیت جا رہا ہے اس کو ملنے کے لیے جو رفع یدین نہیں کرتا، تو وہ راستے میں اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے مسلک میں رفع یدین نہ کرنا اولا ہے، لہذا وہاں جا کے ہم بھی سب نماز میں رفع یدین نہیں کریں گے، تاکہ اس کی دلداری ہو۔ اس کا جو مسلک یہ ہے، ہم نے اس کی دلداری کے لیے، اس کے مسلک کی تقویت کے لیے ہم نے وہاں جا کے رفع یدین نہیں کرنا۔ اور آگے والا اپنے متعلقین کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ آج ہمارے پاس فلاں امام صاحب تشریف لا رہے ہیں اور ان کے ہاں رفع یدین ہے، لہٰذا مہمان ہیں وہ ہمارے، ہم ان کے اکرام میں آج نماز میں رفع یدین کریں گے۔ اب جب اتنا ایک دوسرے کا احترام ہوگا تو پھر اختلاف ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک امام جس کی مذہب فقہ کے لحاظ سے رفع یدین کرنا ہوتا تھا، کرنا اولا افضل بہتر تھا، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پہ آئے ہیں اور وہاں جب نماز کا وقت ہوا، قبر کے قریب والی مسجد میں نماز پڑھی تو انہوں نے رفع یدین چھوڑ کے پڑھی، فرمایا اس قبر والے کا لحاظ کرو۔ اب جب اتنا آپس میں احترام ہوگا تو پھر کبھی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ اور جب یہاں آپس میں بے اکرامی اتنا ہوگی کہ ایک آدمی سے پوچھا جائے گا اچھا تو نے فلاں کام رفع یدین نہیں کیا، تیری نماز تو نہیں ہوئی، تو نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی، تیری نماز تو نہیں ہوئی، تو نے زور سے آمین نہیں کہی، تیری نماز تو نہیں ہوئی۔ اب جس وقت یہ معاملہ ہوگا پھر امت کے اندر گروہ بندی ہوگی۔ اللہ نے جو 3 اصول بیان فرمائے، پہلے کا نام تقویٰ تھا، یعنی سب کے دل ایک خدا کے ساتھ لگے ہوں۔ تقوی کا یہی معنی ہے کہ جن جن کے دلوں میں تقویٰ ہوگا ان سب کے قلوب کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہوگا۔ اور دوسرا تھا کہ سب کا ظاہر، دوسرا اصول نماز تھا کہ سب کا ظاہر بھی ایک اللہ کے سامنے جھکا کھڑا ہوگا، دل کے لحاظ سے بھی ایک کے ساتھ تعلق ہوگا، ظاہر کے لحاظ سے بھی سارے ایک کے سامنے جھکے کھڑے ہوں گے۔ اور آگے تیسرا اصول تھا کہ شرک نہیں کریں گے، یعنی اس ذات کے علاوہ اپنا مقصود، اپنی نگاہ میں جچنے والا، اپنا مد نظر، اپنے کام آنے والا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں سمجھیں گے۔ تینوں اصولوں کے اندر اگر غور کیا جائے تو وحدت نظر آتی ہے کہ امت کے اندر وحدت ہو، کلمہ پڑھنے والوں کے اندر وحدت ہو۔ تینوں اصول امت کو جوڑنے والے ہیں، جو بات امت کو توڑنے والی ہو وہ اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ اسلام جوڑ کا نام ہے، اسلام توڑ کا نام ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا ہے وہ جو آخری بات تھی کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ ہوئیے۔ اب اس آیت میں انہی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لوگ مشرکین جو دین کو توڑتے ہیں، اور اگر وہ خدا کو بظاہر یہ کہیں کہ ہم ایک مانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے نظر نہ بھی آئیں، کسی کی منت منوتی مانتے ہوئے نظر نہ بھی آئیں، لیکن وہ اپنی حیثیت جب بتلاتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم یوں کر رہے ہیں لہٰذا یہی صحیح ہے، تم بھی اسی کی طرف آؤ، تو یہی بہت بڑا شرک ہے کہ اپنے نفس کو وہ پیش کر رہے ہیں خدا کے مقام پر، لعاذ باللہ۔
حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ارشاد علماء میں نقل کیا جاتا ہے، اقوال محمود کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انسان کی خلافت کا معنی ہی یہ ہے، اللہ والوں کے حق اور باطل ہونے کا معیار ہی یہ ہے کہ جو اپنے آپ سے نہیں جوڑتا اللہ سے جوڑتا ہے۔ جس بندے کا بھی تعلق بنانا ہے کس سے بنانا ہے؟ یہ نہیں کرنا کہ اپنی طرف دعوت دے رہا، او مجھے قائد مان لو، او مجھے بڑا مان لو، او میرا فلاں کر لو، نہیں، اللہ سے جڑ جاؤ۔ میں تو صرف پیغام رسان ہوں، میں تو آپ کی منت کر کے آپ کو آپ کے اللہ سے جوڑتا ہوں، آپ کو آپ کے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا ان لوگوں میں سے نہ ہو جن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، گروہ بندی میں، فرقہ بندی میں تقسیم کر دیا، دینہم اپنے دین کو۔ ان لوگوں میں سے تم نہ ہو جن لوگوں نے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ کر کے فرقوں میں تقسیم کر دیا، وَقَانُوا شِيَعًا، اور ہو گئے گروہ۔ شیعہ ایک گروہ کا نام ہے، شیعہ کا لغوی معنی ہی گروہ ہے۔ قرآن مجید میں لفظ شیعہ مذمت کے لیے آیا ہے، تعریف کے لیے کہیں نہیں آیا ہے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلا جو فرقہ اسلام کے خلاف کھڑا ہوا وہ مرزائیہ، ختم نبوت کے دشمن تھے، مسیلمہ کذاب تھا۔ ختم نبوت والے مسیلمہ کذاب جن کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ یمامہ لڑی ہے، جس میں 1200 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے، جن میں بدری صحابہ بھی تھے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ اعلان فرمایا تھا کہ آج کے بعد جو جنگیں ہوں گی اس میں بدری صحابہ نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے لیے باعث برکت ہیں، گنے چنے لوگ ہیں، یہ اپنی مقام پر رہیں، امت لوگ ان سے برکت حاصل کریں، ان سے فیض حاصل کریں، ان سے نیکی حاصل کریں۔ ان کے بارے میں باقاعدہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روک دیا تھا کہ بدری صحابہ جو زندہ ہیں یہ جہاد میں، جنگ میں نہ جایا کریں۔ لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ پیش آیا جنگ یمامہ میں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے اس اصول کو توڑ کر کے فرمایا کہ بدری بھی جائیں، اور بدری صحابہ میں سے کچھ اس جنگ میں شہید بھی ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری 9 سال کی جہادی زندگی میں 259 صحابہ شہید ہوئے۔ پورے اسلام کے لیے کتنی جنگیں ہوئی ہیں، ان میں صرف 259 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور ختم نبوت کی پہلی جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں، جن میں بدری صحابہ بھی تھے۔ تو سب سے پہلے اسلام کے خلاف جو رخنا، جو فتنہ، جو مصیبت کھڑی ہوئی ہے وہ انکار ختم نبوت کا فتنہ تھا۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کے حمایت کے عنوان سے جو کھڑا ہوا دوسرا فتنہ وہ یہ رفض کا فتنہ ہے، یہ شیعت کا فتنہ ہے، رفض کا فتنہ ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو بظاہر حب اہل بیت کے نام سے کھڑا کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی ان کو اپنے دور میں سزائیں دی ہیں، خود ہی ان کو اپنے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی سزائیں دی ہیں۔ یہ دوسرا فتنہ یہ ہے۔ تو یاد رکھیے یہاں پر مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دین کے اندر تفرقے کی بات جب آتی ہے حق والوں کی نہیں ہوتی۔ حق والا ہمیشہ ایک فرقہ ہے، ان کے اندر تفرقہ نہیں ہوتا، ان کے اندر جزئی اختلافات احترام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ باطل کی گروہ بندی ہے جس کی قرآن و سنت میں مذمت کی جاتی ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے فرقوا دینہم، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور ہو گئے وہ گروہ گروہ، اور پھر یہ حال کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ، ہر جماعت، ہر پارٹی اس چیز پر جو ان کے پاس ہے خوش ہونے والے ہیں۔ ہر ایک کہتا ہے میں ہی سچا ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں، باقیوں کی نفی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا